جو غالب ہے وہی خدا رہے گا. جیسے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے قرآن میں آیات توحید پر غور کیا اور میں نے تقریباً 360 آیتیں جمع کی جس میں اس بات توحید ہے اور رد شرک. جب یہ ساری چیزیں ساری آیات جمع کر لیں تو میرے دماغ میں فوراً ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو قرآن پر محنت کی، دلائل اکٹھے کیے، ایک جاہل آدمی توحید کو کیسے سمجھے گا؟ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میں گزر رہا تھا ایک بستی سے، میں نے دیکھا کہ گھر کے سین میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی اور چرخے پہ اپنی کپاس کاٹ کر اس کی دھاگا بنا رہی ہے. کہتے ہیں میں جا کے ساتھ بیٹھ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما جان کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بڑی اچھی بات. میں نے کہا اما جان تم اللہ کو مانتی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا مانتی ہوں تو وعلیکم السلام کہا ہے. میں نے کہا بی بی ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے اللہ سے کلام نہیں کیا، اللہ نے کسی کو ذاتی طور پہ حکم نہیں بھیجا ہے، تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو ایک جاہل عورت ہوں، پڑھی لکھی تو ہوں نہیں، میں نے اس چرخے سے سمجھا ہے کہ خدا ہے. امام غازی فرماتے ہیں میں حیران ہوں. میں نے کہا اما جان چرخے سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو میں چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے نا، اگر میں ہاتھ روک لوں چرخہ رک جاتا ہے. تو یہ کارخانہ عالم جو چل رہا ہے اس کو چلانے والا کوئی نہیں. اگر چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ بھی تو رک جائے نا. جب چل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ چلانے والا بھی ہے. اب امام راضی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک اور خیال. میں نے کہا اچھا بی بی یہ تو مان لیا تمہاری دلیل بڑی باوزن ہے اور بڑی معقول ہے کہ خدا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دو ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وحدہ لا شریک ہے. میں نے کہا بیوی چلو اللہ کے ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا یہی چرخہ ہے اور کوئی میں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں. میں نے کہا بیوی چرخہ کیسے دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب یہ میں چلا رہی ہوں، چلتا ہے، روک دوں رک جاتا ہے. اگر دو چلانے والے ہوں، ایک ادھر زور لگائے ایک ادھر زور لگائے تو چرخہ تو ٹوٹ جائے گا نا. تو اگر ایک چرخہ دو نہیں چلا سکتے ہیں تو پورا نظام عالم دو خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو امام غازی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یا اللہ جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں نا تو اس کے دل کے اندر آپ توحید ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ علم ہو نہ ہو اس کو بات سمجھ آ جاتی. اب دیکھیں جی مثال کے طور پہ آپ کسی بزرگ کی مزار پہ جائیں اور اس مزار پہ آپ خود کھڑی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ دفن ہو گئے، اوپر قبر بن گئی. بعض لوگوں نے روضے بھی بنا ڈالے جو شریعت کے خلاف. شریعت کے اندر کسی قبر کو پکے بنانے کی بھی اجازت نہیں، اوپر پتھر لگانے کی بھی اجازت نہیں، کتبہ لگانے کی بھی اجازت نہیں.